آپ کی جماعت کا کیا ویژن ہے سر؟ آگے کیا مستقبل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں ووٹر سپورٹر کو قائل کر پائیں گے آپ؟ اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ، کہیں سے اشارے مل رہے ہیں، کس طرف جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اب منا کے ابا کے مالدار سامیاں تو چلی گئیں چھوڑ کے، اب وہ پیسہ اپنی جیب سے تو لگاتا نہیں ہے، وہ تو امریکن امبیسڈر بھی ملنے آئے تو اس کو چائے کی پیالی اور 2 روپے کے بسکٹ والا وہ لے کے آتا ہے، وہ تو پھر یار یہ تو بڑی گیم ہے پیسہ۔ پالیٹکس پہلے بھی تو اس ہماری جو پہلی پارٹی تھی اس کو تو بھی جہانگیر خان ترین نے ہی چلایا تھا اور جوڑ کے چلے تھے، یہی علیم خان تھا، یہی جوڑ کے چلے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ تجربہ کو نیا نہیں ہے، ہم پارٹی چلا بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے اس طرف ساتھ تھے وہ ہمارے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اپنے دوست ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یار میں اگر اب بھی آتا ہوں نا تو وہ جو زومبیز بریگیڈ ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، شرفاء ہیں، معزز لوگ ہیں، وہ اس کو بھائی تھوڑے دن گزر جائیں تو ہم بھی آپ کو جوائن کریں گے۔ پرویز خٹک سے کوئی رابطے ہیں ویسے؟ پرویز خٹک کے ساتھ ہمارے بالکل رابطے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ پرویز خان اسد عمر کو بھی، اسد عمر کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ اسد عمر ایک سولو آدمی، ایک شریف آدمی ہے، اسد عمر جیسا بندہ بھی کو ضائع کرتا، اس نے اس کو بھی نہیں رہنے دیا، اس کو بھی ہاتھ ملانے سے یہ، اور ناٹ ریئلائزنگ کہ اسد عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک اور اسد عمر مستقبل قریب میں جوائن کر سکتے ہیں استحکام؟ ہماری پوری کوشش ہے، یہ شخص غلطیوں سے سیکھے گا، ون لائنر۔ not at all۔ شارع خان صاحب کے قریب بھی رہے ماضی میں، بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، وہ براہ راست تو ظاہر سیاست میں نہیں ہے، لیکن وہ آپ نے کبھی دیکھا یا محسوس کیا کہ خان صاحب کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہوں یا ان کا عمل دخل رہا ہو؟ 100% عمل دخل تھا ہی اس خاتون کا، اور ہر بندے کو پتہ ہے، یعنی یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کے اوپر کوئی چونک جائے، وہ خود بھی نہیں چونکے گا میری اس بات کے اوپر، کیونکہ آج بھی آپ سب سے بڑی چیز ہے کہ میں کئیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی جب وہ آیا یونائٹڈ نیشن سے واپس دورہ کر کے، کیا اس نے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا؟ کیا اس نے آپ کے کسی اور کسی محکمے کا شکریہ ادا کیا؟ سفیر کا شکریہ ادا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا؟ امریکہ کا دورہ ہے، اس نے جہاز سے اترتے اس نے کہا میں اپنی بیگم کا شکر گزار ہوں۔ بھائی تمہاری بیگم تو تمہارے ساتھ تھی نہیں، تو کیا جن تھے اس کے ساتھ؟ یعنی ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہر فیصلہ اسی کا فیصلہ تھا، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ساری چیزیں۔ یہ باہر بیٹھ کے ایک فیصلہ آپ کے ساتھ کر کے گیا، اندر گیا، اس نے کہا کیوں مانتے تھے ویسے خان صاحب؟ لیکن پولیٹیکل پبلک فگر جو ہوتے ہیں ان پہ آپ بات کر سکتے ہیں، ویسے تو ذاتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اون چودھری صاحب جس طرح بتاتے ہیں کہ ان کی شادی کیسی ہوئی، عدت پوری نہیں ہوئی تھی، شادی ہوئی، پھر وہ مولوی سعید صاحب موجود ہیں، یہ موجود خود مانتے ہیں، موجود ہیں، انہوں نے جا کے کہا مجھے انہوں نے غلط بتایا، اب وہ کہتے ہیں جی 1 مہینے کے بعد دوسرا نکاح ہوا، پھر یہ بات آتی ہے کہ جو خاتون نے کہا کہ جی جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تم وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ پاکستانی ویسے بات بہت مانتے ہیں بیگموں کی، باہر بہت جتنی بڑی بڑے بات، یہ روحانی بھی یہ اس نے تو کمال کر دیا نا، اس نے تو کمال کی پاکستانیت کا ثبوت دیا ہے، ایک چیز میں اس نے پاکستانیت کا گولڈ میڈل لیا ہے، اس پہ کم از کم اس کو چلیں احتشام صاحب، یہ دبئی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پیپلز پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، نون لیگ بھی وہاں پر موجود ہے، شہباز شریف وہاں پر گئے واپس آگے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سونیا 2-3 چیزیں تو ہو گئی نا، ہمارے یہاں چیزیں ہمیشہ کہا جاتا ہے ہو جائیں گی، ہوں گی، کر لیں گے، لیکن دیکھیں اب یہ IMF کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، ایک آدھ دن میں امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا تو ہماری اقتصادی مشکلات کس طرح کم ہوں گی، ہمیں جو فنڈنگ لائن باہر سے رکی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، تو سیاسی استحکام کا جو عمل ہے اس میں اب تیزی آ رہی ہے، اب آ جائے گا۔ دیکھیں نا یہ قاسم کے ابا تو اپنے آپ کو خود ہی مانس کر کے بیٹھ کے ہیں، وہ کیا کہیں ان کو، تو اب یہ ہے کہ اب 2 بڑی پارٹیاں ہیں، اب 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اب وہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 ہونے والا ہے، اکانومی ریلیٹڈ چارٹر، اس سے بھی ہوں گی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی ہوں گی، سیاسی جماعتوں کو ووٹ کیا جائے گا، تو ٹھیک ہے سیاسی کام آتا ہے، غیر یقینی کی صورت ختم ہوتی۔ سونیا سیاستدان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ملک اور ریاست جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، باقی رہ گیا ریاست اداروں کے ساتھ ہے، آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پورا کیا سپورٹ کریں، لیکن میرا خیال ہے اب یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس انداز سے 9 مئی ہوا، اس کے بعد جو اس کے ہینڈلر تھے، سہولت کار تھے، اور جو ایک ذہن سازی کر کے لوگوں کو بغاوت پہ نوجوانوں کو اکسایا گیا، یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں۔ اور یہ احتشام صاحب بڑی بات ہوتی ہے کہ جس انداز میں پچھلے کئی عرصے سے کل DGISPR نے کہا کہ جو ہماری نوجوان نسل کی اسپیشلی ذہن سازی کی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ بیانیہ نکلے گا یا؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ روز سنتی ہیں، 2 دن سے سننی ہے، DGISPR نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنا آپ نے دیکھا ان بلٹ ان کا سسٹم ہے جزا و سزا کا، اپنے لوگوں کو نہیں بخشا انہوں نے، 124 لوگ جو ہے نا کورٹ مارشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو سویلین ہوں گے
میرا خیال ہے وہ بھی اس میں پھنسیں گے اور صحیح. پھنسنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. جس نے یہ سب کچھ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اس پہ کسی صورت میں بھی میرا خیال ہے نرم گوشہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا خرم روکڑی صاحب اب ظاہر وقت کم رہ گئے.